دیکھیے سب سے بڑا اہم مسئلہ تب تھا کہ جب آقا علیہ السلام نے پردہ فرمایا. وہ جو گھڑی تھی نا وہ مسلمانوں پر بڑی کٹھن تھی. وہ اللہ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی نے یہ بھی دعا کی کہ میرے مالک میری یہ آنکھیں لے لے، ان آنکھوں کو تو میں نے رکھا تھا تیرے محبوب کے دیدار کے لیے، اب جب وہ مجھے مصطفیٰ کریم آقا کا وہ منور چہرہ نہیں دکھے گا تو میں آنکھیں رکھ کے کیا کروں. تو ایک اس طرح کی کیفیت. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، یہ سیرت کی تمام کتابوں میں تاریخ میں موجود ہے کہ آپ نے تلوار اٹھائی اور فرمایا کون کہتا ہے کہ میرے نبی کا انتقال اور وصال ہو گیا، جو بولے گا اس سے پھر عمر نہیں، عمر کی تلوار بات کرے گی. اللہ اکبر. تو سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ کو پتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کہنا یہ تم اپنے ترجمے میں سمجھو کہ ہم عرب ہیں اور ہمیں قرآن سمجھانے کے لیے تمہارے ترجمے اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے قرآن ان سے پڑھا جنہوں نے خدا سے پڑھا ہے. تو ہمیں نہیں سمجھانا کہ کل نفس ذائقۃ الموت کا مطلب کیا ہے. آج میں یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں 1400 سال کے بعد، جب امام احمد رضا خان اپنا یہ شعر بیان کریں گے نا، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، تو کوئی یہ نہ کہے گا کہ اس عقیدے میں احمد رضا خان تنہا ہے، بلکہ 1400 سال پہلے یہی عقیدہ فاروق اعظم نے بھی بیان کیا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں کیا کیا، جو آپ کی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، جیسے ایک ہے نا مرید کون ہوتا ہے، وہ کہ جو اپنے مرشد کے مشن کو لے کر چلے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تنے تنا آج اس پورے گلشن کو سمیٹے ہوئے تھے. اس نے اس وقت میں کہ جب ڈر تھا کہ امت کہیں منتشر نہ ہو جائے، تو صدیق اکبر نے امت کو اس وقت میں اپنے دامن میں جمع کیا، اور آپ نے جو خطبہ دیا اس میں یہی آپ نے فرمایا کہ ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے آقا سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، عبادت ہم اس خدا کی کرتے ہیں کہ جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے یہ بزرگوں سے سنا، اور مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن میں نے جلیل القدر بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عشق کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کے قریب کوئی بیٹھتا نا تو آپ کے منہ سے بعض اوقات ایسی نا بھنے ہوئے گوشت کی مہک آتی. تو کسی نے پوچھا کہ کیا آپ بھنا ہوا گوشت کھا کر آتے ہیں؟ تو مسکرایا کہ ہم اور بھنا ہوا گوشت یہ کہاں ہوتا ہے، یہاں تو 2 دن ہو جائے چولہے نہ جلتے، یہ بھنے ہوئے گوشت کی مہک آپ کے منہ سے آتی ہے. فرمایا کہ نبی کی جدائی میں جب ابو بکر کا کلیجہ جلتا ہے یہ اس کی مہک ہوتی ہے. اللہ، یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عشق عالم. اس وقت میں امت کو سنبھالنا، یہ اصل میں ایک اس مرید کا جو کمال کا مرید تھا، اس نے وہ کمال کر کے دکھایا. اور صرف اس کی ایک مثال ہے، وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی حیات طیبہ میں فرمایا تھا کہ روم کی جانب جو لشکر جائے گا اس کی قیادت کریں گے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما. اچھا، جس وقت میں آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا تو اس وقت بھی یہ بات ہوئی بعض لوگوں میں کہ آقا علیہ السلام نے ایک بالکل ابھی جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے اس کا انتخاب کیا. دوسرا، عرب میں عربیت آج بھی ہے، ہم عرب ہیں، تو تھی عربیت تو تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام حضرت سیدنا زید جو ہیں وہ غلام ہیں، اسامہ غلام زادے ہیں، کہ اتنا بڑا منصب غلام زادے کو دیا جا رہا ہے؟ میں نے کہا یہی تو انقلاب تھا میرے نبی کا. واہ 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 واہ. کہ جہاں پر صاحبزادوں کو عزت دی جاتی ہے، میرے سرکار نے فرمایا ہم تو غلام زادوں کو بھی عزت دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیر. اور حضرت اسامہ کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہوں گے. تو حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما، صرف یہ ایک مسئلے تو بہت سارے تھے. آپ نے فرمایا کہ اسامہ کو روم کی جانب روانہ ہونا ہے، تو اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان اور اس میں سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کہ ابھی تھوڑا سا وقت گزار لیں، حالات کو جو ہے وہ دیکھ لیں، ابھی ہمیں فوج کی بھی ضرورت. کیا تاریخی جملہ صدیق اکبر کا یقین دیکھیں آپ کیسا ذات باری تعالیٰ پہ، ذات مصطفیٰ پر. فرمایا کہ اگر مدینہ شریف میں ابھی کوئی حیوان مفترس، چیر پھاڑ کرنے والے درندے اگر مدینہ شریف میں داخل ہو جائیں کہ جن کا خوف ہو کہ یہ پورے شہر کو چیر پھاڑ کے بھی رکھ دیں گے، تب بھی ابو بکر اس لشکر کو روانہ کرے گا جسے میرے نبی نے فرمایا تھا. سبحان اللہ. اس کو روانہ کرے. تو کہا کہ اسامہ ہی کو کیوں کرنا ہے؟ عمر بھی ہیں، جی، خالد بن ولید بھی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں، ایسے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، ان کو کریں جی، جن کو تجربہ بھی ہے، جنہوں نے بڑے مارکے فتح کیے ہیں. اب اس کامل مرید نے کیا کہا؟ کہنے جو
ہمارے پیارے آقا فرما گئے نا، ابو بکر اب اس رائے کو بدل نہیں سکتا. سبحان اللہ. جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا تھا نا ابو بکر انہی کو روانہ کرے گا. تو یہ تربیت تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی، اور توکل اور یقین کی یہ دولت آپ کے پاس تھی. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.